بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی آج ہم نے آپ ساروں کو بڑے عرصے کے بعد زحمت دی ہے اور آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے, بڑی خوشی ہوئی. ہمارا آج پروگرام تھا صدر صاحب کا پریس ٹاک کرنے کا, تو وہ زرداری صاحب کی پیشی آنے پر انہیں سائی وال ڈویژن کا وزٹ ہے, اس حوالے سے ہم نے سائی وال ڈویژن کی میٹنگ رکھی ہوئی تھی. اور باقی کچھ باتیں جو آج کل حالات چل رہے ہیں ملک کے, لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں, جو مہنگائی کا زور ہے, اس پر بھی ہوں گی. تو ہم نے اپنے پی ایس ایف اور پی وائی او کی جو تنظیمیں تھیں ان کو ری وزٹ کیا, ان کو جو مسائل درپیش تھے وہ سنے. اور پی ایس ایف پی وائی او ہمارا اثاثہ ہیں, ہماری بنیادیں ہیں, ہم انہیں مضبوط کریں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ختم ہو گئی ہے, وہ شاید اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہماری پی ایس ایف اور پی وائی او مضبوط نہیں ہے. ہم نے بھی اس کا بغور جائزہ لیا, اور ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پی ایس ایف اور پی وائی او پہ توجہ نہیں دی. ہم مستقبل میں پی ایس ایف اور پی وائی او کو مضبوط بنیادوں پر اور جو جینون نظریاتی لوگ ہیں ان کو آگے لا کر, اور ان کے جو مسائل درپیش ہیں ان کا ازالہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم انہیں فعال بنائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہوگی, کیونکہ ایک بہت بڑا المیہ اور سانیہ ہے ہمارے ساتھ کہ پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ پولیٹکس پر پابندی ہے. طالب علم جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا اپنے ادارے کے اندر, یہاں تک کہ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم جو ہے اس کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا, اسے بھی ایفیڈیوٹ لکھ کر دینا پڑتا ہے داخلے کے وقت کہ میں سیاست نہیں کروں گا. اب جس نے پولیٹیکل سائنس پڑھنی ہے اس نے سیاست نہیں کرنی, تو پھر اس طرح کی قیادت ہی آنی ہے کہ جو کہتے ہیں اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ کھانا کم کر لیں. پھر ایسی قیادت ہی سامنے آنی ہے جو ایک ایسے ادارے کو تباہ کر دیتے ہیں, ایک ایسے منظم ادارے کو تباہ کر دیتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہمیشہ اپنے منظم ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہر تکلیف میں پاک فوج ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو سیلاب ہو, زلزلہ ہو, کوئی بھی آفت ہو, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. اس میں اس کا جو ایک اپنا طریقہ کار تھا جس میں ان کی ترقیاں تھیں, ان کے تبادلے تھے, اس میں بھی انہوں نے نااہلی اپنی جو ہے وہ ثابت کر دی ہے کہ ہم واقعی نااہل ہیں, ہم اس ادارے کو بھی برباد کرنے کے در پہ ہیں. تو میری آج آپ ساروں کی وساطت سے اس قوم کے سامنے یہ بات رکھنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ روٹی, علاج, تعلیم یہ ہمارا بنیادی حق ہے, اور ہر حکومت پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ چیزیں مہیا کرے. آج ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. وہ حکومت جس نے ہمارے سے 1400 روپے کی گندم خریدی اور اب واپس ہمیں 2800 روپے من وہ گندم فی 40 کلو گرام مل رہی ہے, مہنگائی کا یہ عالم ہو گیا ہے. دوائیوں کے اندر کوئی 500% تک اضافہ ہو گیا ہے, اور چینی اور آٹا چوری آپ کے سامنے ہے کہ اس پر کمیشن بنائے گئے, اور ان کمیشنز کی رپورٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ خان صاحب کے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے جو ہیں وہ مافیاز ہیں, اور ان مافیاز نے چینی اور آٹے میں کرپشن کی ہے. اور تعلیم کو اگر آپ دیکھ لیں تو 2 سال سے تعلیم کا سلسلہ بالکل ختم ہے ہمارے ملک کے اندر. کووڈ کی آڑ میں پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں فیسوں کی مد میں. آج بھی انہوں نے نہ فیسوں میں کمی کی ہے, نہ ہی اسکول کھول رہے ہیں,
اور کوئی 1-2 دن کلاسز ریگولر ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو نیٹ پر جو لیکچرز وغیرہ ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن فیسوں کی مد میں کوئی کمی نہیں آئی. تو یہ حالات ہیں سارے ملک میں. پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج بھی کرتی رہی ہے. جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، اور اب متوقع ہے کہ 15 اکتوبر کو دوبارہ جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنی جا رہی ہیں، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کا پروگرام بنایا ہے. 16 کو پورے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر احتجاج کرے گی. بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے جائیں گے، ریلیاں منعقد کی جائیں گی، اویئرنیس کمپین چلائی جائے گی پوری کہ یہ لوگ نالائق بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، اور انہوں نے اس قوم کو وہاں پر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں سے واپس لانا کسی بھی سیاسی قیادت کے لیے مستقبل میں بہت مشکل ہوگا. پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہم اس کے سد باب کے لیے ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ ان ہاؤس چینج آنی چاہیے. ہماری PMLN بڑی جماعت ہے، وہ لیڈ کرے اور ہم ان کے خلاف نو کانفیڈنس لے کر آئیں. لیکن پتہ نہیں کس مصلحت کا شکار تھی PMLN کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. وہ اس حکومت کی سہولت کاری کرتے رہے، اس حکومت کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس نالائق حکومت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے ریلیف بھی لیے ہیں، بیرون ملک علاج کروانے کے ریلیف لیے ہیں، انہوں نے ضمانتیں کروانے کے ریلیف لیے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہ پروڈکشن آرڈرز جاری کروانے پر بھی وہ حکومت کی سہولت کاری کرتے رہے اور پروڈکشن آرڈرز لیتے رہے. یہ ساری چیزیں تھیں جو آج آپ سے شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ سے ملاقات بھی رہے گی، کیونکہ ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اور 16 تاریخ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی ریلیاں اور بھوک ہڑتالی کیمپ کا انعقاد کرے گی. بہت شکریہ. اگر کوئی سوال. PMLN کو تو سہولتکاری کا قرار دے دی ہے جماعت، کیا PDM جو ہے وہ بھی سہولتکاری میں ملوث ہے یا صرف PMLN ہی ملوث ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ PDM بنانے والے ہم لوگ تھے. PDM ہم لوگوں نے بنائی، ہم نے APC بلائی، اس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک اتحاد ہونا چاہیے، اور اس اتحاد کے جن نقائد پر ہم نے وہ PDM کھڑی کی، اور اس سے کون بھاگا ہے یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے. ہم نے پہلے دن انہیں کہا تھا کہ استعفے ہماری آخری آپشن ہوں گی. استعفے جو ہیں وہ ایک ایٹم بوم کی صورت میں ہم کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ آپشنز جو ہیں یہ ایگزاسٹ کیے بغیر استعفوں کی طرف چلے جائیں. لیکن انہوں نے اس بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر دیا کہ یہ استعفے نہیں دے رہے، لیکن انہوں نے آج تک نہ استعفے دیے ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی تحریک چلائی ہے. یہی چیزیں تو ثابت کرتی ہیں کہ وہ حکومت کی سہولت کاری کرتے رہے. اگر ہمیں نکال کر انہوں نے استعفے نہیں دینے تھے تو پھر ہمیں نکالا کیوں؟ کس لیے ہمیں نکال کر وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی ان کا ہے جی. کبھی کسی شہر میں جلسہ کر لیا، کبھی کسی جگہ پر پریس کانفرنس کر لی اور اس میں باتیں کر لی. روشن جی، یہ آپ کہتے رہے ہیں اشارے میں جو باتیں کرتے رہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کن کا جی؟ میں تو بڑا اچا لیا جی. PMLN کے بٹی صاحب تسی کتنی اور دے سو. شاہ جی یہ فرمائیے گا، شاہ جی یہ فرما دیجیے گا، ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، دوسری جانب اگر وہ کسی طاقتور ادارے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ وزیر اعظم کے ماتحت ادارے ہونے چاہیے، وزیر اعظم کو مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
دیکھیں جی، اداروں میں تو مداخلت کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ادارے کمزور کیے ہیں. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ادارے مضبوط کیے ہیں. ہم نے تو اسی ادارے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے 92,000 جنگی قیدی انڈیا کی قید سے چھڑوا کے لائے تھے. ہم نے تو اس ڈی مورلائز فوج کا مورال بلند کیا تھا لا کر. ہم نے 5,000 مربع میل واپس زمین لے کر انڈیا سے، تو ہم نے تو اس ادارے کا مورال بلند کیا. ہم نے تو وہ الزام بھی اپنے سر لے لیے جو ہمارے بنتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے تو اداروں میں کبھی مداخلت نہیں کی. ہم تو خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے اور ہیں اور کرتے اور ہیں. اداروں میں مداخلت ان کی ہے. کوئی ادارہ ان کو سوٹ نہیں کرتا جو انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہو. انہوں نے تو یہ جو آخری حملہ فوج پر کیا ہے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے. وہ یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جمہوری وزیر اعظم اس سیٹ پہ بیٹھا، کوئی ایکس وائی سی جو بیٹھا ہے اس سیٹ کو مضبوط ہونا چاہیے نا. زرداری صاحب نے ٹی ختم کر کے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر کی چیئر کو مضبوط کیا ہے. اس چیئر پہ کوئی بیٹھا ہے. اس چیئر کی یہ پروبلش ہے کہ وہ ایک ادارہ جس کا نام انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، اس کا ایک بندہ اس کا ڈی جی اپوائنٹ کرے. یہ پرائم منسٹر کا پریراگیٹو ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور ادارہ کہہ دے جی آپ ہمارا بندہ لگا دیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ فوج نے جو کیا وہ ٹھیک ہے یا پرائم منسٹر جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ کون ٹھیک کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. میں تو اداروں میں مداخلت کی بات کر رہا ہوں. میری عرض سن لیں نا. اگر عمران خان صاحب اسے نامزد کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے. انہیں کسی کا بوجھ سر پہ نہیں لینا چاہیے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ وہ فوج کے اشاروں پر ناچیں، حالانکہ میرے کہنے کے باوجود وہ ناچ رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ ناچیں. اگر ان کا حق ہے کہ وہ اسے نامزد کریں تو انہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی اگر کہتا ہے تو اس کی نہیں ماننی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. جو ان کا حق ہے وہ انہیں استعمال کرنا چاہیے. آپ کے علم میں نہیں کہ ان کا یہ وزیر اعظم کا حق ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس سے کوئی اپائنٹمنٹ وہ کرے، کوئی اس کو ڈکٹیٹ نہ کرائے؟ کیوں آئی ایس پی آر نے جاری کیا جی؟ انہوں نے فیصلہ اعلان پہلے کر دیا، بعد میں کہتے ہیں جو چیزیں آئین میں واضح ہیں ان کا میں نے آپ کو کیا کرنا ہے. آپ میرے سے زیادہ آئین کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جو آئینی حقوق وزیر اعظم صاحب کو حاصل ہے بالکل انہیں منوان ہونے چاہیے. وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے، انہیں کرنا چاہیے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ اب میں نے جا کے انہیں پین پکڑا کے کہنا ہے کہ یہ کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ جنتر منتر ہے وہ وہاں سے اجازت نہیں ملتی. ہاں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے جی. اب میں آئین میں جنتر منتر کو تو کوئی حیثیت نہیں دیتا نا جی. وہ ان کا ذاتی اور نجی معاملہ ہے. اے آر وائی نو بڑی آگے لگی ہوئی. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. ARY ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ